أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 41 سے 44 اور یہ 20ویں پارے کا آخری سبق ہے۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وإن أوهن البیوت لبیت العنکبوت وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ۔ گزشتہ آیات میں جن سابقہ اقوام کی تباہی و بربادی کے تذکرے ہم نے پڑھے ہیں، ان تمام اقوام کا جو سب سے بڑا اور بنیادی جرم تھا، جو ان کی تباہی و بربادی کا سبب بنا، وہ شرک تھا، اللہ کے ساتھ شرک۔ اللہ کے بندوں میں سے یا اللہ کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو بڑھا چڑھا کر اللہ کے برابر، اس کی برابری میں کھڑا کر دیں، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے کہ میری ہی مخلوق میں سے کسی ننھی منی کمزور مخلوق کو پکڑ کر میرے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہو، اور جو اختیارات میرے پاس ہیں وہ اختیارات ان میں سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ کہلاتا ہے شرک۔ شرک کا مطلب ہوتا ہے حصہ، یعنی کسی کو اللہ کے اختیارات میں حصے دار بنا دینا، یا شرک کا معنی برابری بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ کے برابر قرار دے دینا، اللہ کے اختیارات میں حصے دار قرار دے دینا، یہ شرک ہے، اور شرک اللہ نے مرنے کے بعد کسی کو معاف نہیں کرنا۔ ہاں، موت سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن مرنے کے بعد اللہ پاک نے پہلے اعلان کر دیا ہے سورۃ النساء میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ پاک نے قیامت کے دن اپنے ساتھ کیا گیا شرک کسی کو معاف نہیں کرنا، اس کے علاوہ جو گناہ چاہے اور جسے چاہے وہ معاف فرما دے۔
ان سابقہ اقوام کا بنیادی جرم کیا تھا؟ شرک۔ اب ان اقوام کی پیروی اور نقالی کرتے کرتے یہ شرک ایک نسل سے دوسری، دوسری نسل سے تیسری، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب انہی اقوام کی روش اختیار کرتے ہوئے مشرکین مکہ نے بھی اسی طرح اللہ کے مقابلے میں اور چیزوں کو جو ایک وجود رکھتی ہوں، جو انسان کو نظر آتی ہوں، ان کو اللہ کے مقابلے میں معبود بنا رکھا۔ کسی نے بتوں کو، کسی نے آگ کو، کسی نے کسی چیز کو، کسی نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کو صاحب اختیار سمجھ لی۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ان سابقہ اقوام کی تباہی و بربادی کے قصے سنانے کے بعد اب مشرکین مکہ کے لیے اور قیامت تک آنے والے مشرکین کے لیے ایک مثال دی ہے، اور مثال دے کر شرک کی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ یہ شرک اللہ کے ساتھ کرنا، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا بنا لینا اور اختیارات کا مالک سمجھنا کہ یہ مجھے مشکل وقت میں بچا لے گا، چھڑا لے گا، یہ اتنی بڑی حماقت ہے، یہ اتنی بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے کہ اللہ پاک نے اس کی مثال دے کر یہ بات واضح کی ہے کہ ایسا شخص کتنا احمق، کتنا بے وقوف ہے کہ اس کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کر طاقتوں والے، قوتوں والے، اختیارات والے اس مالک کو چھوڑ کر وہ اس کی مخلوقات میں سے ہی کمزور کمزور چیزوں کو رب بنا لیتا ہے، اس کی مثال اللہ پاک نے یہ دی ہے کہ فرمایا کہ جس طرح مکڑی جالا لگانے والا کیڑا یہ جس طرح اپنا گھر بناتا ہے، بالکل وہ باریک باریک تاریں ہوتی ہیں، اور اتنا کمزور گھر، اتنا کمزور کہ اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں فرمایا کہ اوہن البیوت، سب گھروں سے کمزور ترین، ویکسٹ آف ہومز، سب سے کمزور گھر وہ مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ حالانکہ گھر کا مقصد تو ہوتا ہے کہ اس کے اندر انسان رہے یا کوئی جانور، کوئی چرند پرند، کوئی بھی مخلوق رہے، تو وہ گھر اسے سردی سے بچائے، اسے گرمی سے بچائے، اسے بارش سے بچائے، اسے تیز ہواؤں سے بچائے، اسے اس کے کسی دشمن کے حملے سے بچائے۔ لیکن کیا مکڑی کا گھر اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اسے کسی سردی گرمی سے، کسی تیز ہوا سے، کسی دشمن کے حملے سے بچا سکے؟ آپ ایک کپڑا لے کر تو اس طرح دور سے ہی اس طرح تیز ہوا مارتے ہیں، وہ کپڑا بلے سے اس تک نہ بھی پہنچے، لیکن وہ تیز ہوا کی وجہ سے ہی اس کا گھر تہس نہس ہو جاتا، سارا اکٹھا ہو جاتا، اور بعض اوقات وہ مکڑی سمیت نیچے بھی گر جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اللہ کے علاوہ دیگر معبودوں کو اپنے مقابلے میں کھڑا کرنے والوں کو مکڑی کے گھر کی مثال دے کر بات سمجھائی ہے کہ یہ سہارے اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ جس طرح مکڑی کا گھر انتہائی کمزور ہوتا، بڑا ہی احمق اور بے وقوف ہوگا کہ جو اتنے کمزور سہاروں کو ڈھونڈتا رہے، اتنے کمزور سہاروں کو پکڑے، اتنے مضبوط اللہ کے سہارے کو چھوڑ کر۔ پہلی 3 آیات میں تو اللہ پاک نے یہ مثال بیان فرمائی، اور چوتھی اور آخری آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے زمین و آسمان کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا کہ میں نے یہ اتنا بڑا یہ جو نظام کائنات ہے، سورج چاند ستارے،
یہ اتنے وسیع آسمان کہ جن کی وسعتوں کو انسان ابھی تک پا نہیں سکا، یہ میں نے کوئی بے مقصد نہیں بنائے ہیں، یہ میں نے کوئی محض کھیل تماشا، کوئی لہو و لعب کے طور پہ نہیں بنائے، بلکہ میں نے انہیں با مقصد بنایا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں مکڑی کی مثال۔ مثل الذین، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اتخذوا، بنا رکھے ہیں، لفظ معنی پکڑنا، اتخذوا جنہوں نے پکڑ رکھے ہیں، بنا رکھے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اولیاء، مددگار۔ اولیاء اردو میں بھی ہم یہ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں لوگوں نے جن کو اللہ کے علاوہ حاجت روا، مشکل کشا بنا رکھا ہے، اتفاق سے وہ اولیاء اللہ ہیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں اکثر لفظ بھی اولیاء کا استعمال کیا۔ فرمایا ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا بنا رکھے ہیں اولیاء، اولیاء جنہوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں، اور اگر ترجمہ کریں تو ترجمہ ہوگا مددگار، کرنے والے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا بنا رکھے ہیں اولیاء، مددگار اور مددگار اور اولیاء، کا مثل العنکبوت، کا زبر کا کی طرح، جیسی، مثالی مثال، کا مثالی مثال جیسی ہے، العنکبوت مکڑی کی، مکڑی کی مثال جیسی ہے۔ ان کی مثال، ان کی حیثیت، ان کی حقیقت مکڑی کی مثال جیسی، کمزوری میں، کمزور سہارے ڈھونڈنے میں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ العنکبوت، سپائڈر، جالا بنانے والا کیڑا، اور اسی سے سورت کا نام سورت العنکبوت رکھا گیا ہے۔ اور جب اس سورت کا ذکر آئے کبھی بھی تو فوراً ہمارے ذہن میں یہ مثال آ جانی چاہیے، عنکبوت کی مثال۔ توحید سمجھانے کے لیے، شرک کی مذمت کے لیے اللہ پاک نے جو مثال بیان فرمائی ہے، فوراً ہمارے ذہنوں میں آ جانی چاہیے۔ اور یہی اس سورت کا لب لباب بھی ہے، اللہ کی توحید۔ پچھلی قوموں کی تباہی کے قصے، واقعات، وہ بھی کس وجہ سے بیان، ان کی تباہی کا سبب بھی کیا ہے؟ اسی توحید کو چھوڑنا۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں، مکڑی کی مثال جیسی ہے۔ اتخذت، جس نے بنایا، بیتن، ایک گھر، یا ترجمہ کر سکتے ہیں اتخذت، اس نے بنایا یعنی مکڑی نے، بیتن، ایک گھر، تنوین کی وجہ سے بیتن کا ترجمہ ایک گھر۔ وَإِنَّ، جس نے گھر بنایا، اور اس گھر کی حالت آپ جانتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ پاک نے اس کی وضاحت بھی فرما دی، وَإِنَّ، اور بے شک، یا واو کا ترجمہ یہاں حالانکہ بھی کر سکتے، حالانکہ، انا، بے شک، اوہن، اوہانا، اوہن یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اس میں تفضیل، اصل یہ لفظ ہے اوہانو، افعالو کے وزن پر، تو واو کو اس طرح پڑھنے کی بجائے او نرمی سے پڑھتے ہیں، اوہانو، اوہانو تھا، انا کی وجہ سے اوہانا زبر آ گئی۔ اچھا، یہ اس میں تفضیل ہے، افعالو کے وزن پہ جتنے الفاظ آتے ہیں ان میں مبالغہ ہوتا ہے ایک طرح کا، یعنی سب سے زیادہ کمزور، جس طرح احسانو، انوارو، اسلامو، اسلم انور جو نام ہے، اسلامو سب سے زیادہ فرما بردار، انوارو سب سے روشن، انفعو سب سے زیادہ نفع بخش،
اکرمو، اکرم نام، اکرمو سب سے زیادہ عزت والا، افضلو سب سے فضیلت والا. اردو میں بے شمار الفاظ اس وزن پر آتے ہیں. اللہ اکبر. تو اسی طرح اوہانو اسی وزن پہ ہے نا. اوہانو کا معنی سب سے کمزور، لیکن تجوید کے اصول کے مطابق اسے اوہانو کی بجائے اوہانو پڑھتے ہیں. تو اوہانو یا اوہانا کا ترجمہ ہوگا سب سے کمزور، اور یہ وہن سے ہے. وہ حدیث مشہور و معروف آپ نے سن رکھی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیگر اقوام کافر تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے، ایک وقت آئے گا کہ جس طرح بھوکے لوگ کھانے کے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اور آج کل تو اس کی مثالیں سوشل میڈیا نے دکھا دی ہیں نا، لوگوں کے کھانے پر ٹوٹ پڑنے کی. آئے روز کوئی نہ کوئی فنکشن ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جب، بلکہ آئے روز کیا کسی شادی پہ چلے جائیں تو آرام سے وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب کھانا کھولا جاتا ہے تو کس طرح لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. اللہ محفوظ فرمایا کہ ایسی اقوام آئیں گی کہ جو تم پر ایک وقت آئے گا کہ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے مسلمانوں پر. اور آج وہ وقت آیا ہوگا، کبھی فلسطین میں، کبھی کشمیر میں، کبھی اراکان میں، کبھی کہیں کبھی کہیں. اب آپ کا پڑوسی پرسوں سے واقعہ رونما ہوا، وہاں پر سیاحوں پر حملہ ہوا، اور اس کے پاس ایک ہی طریقہ ہے، فوری طور پہ آپ پر اس کا الزام لگانا. اور بہت سے دانشور ان کے اپنے بھی آئے روز یہ کہتے رہتے ہیں کہ جناب یہ کاروائی خود کرتا ہے، یہ خود کرواتا ہے. پاکستان کو دنیا میں بدنام کروانے کے لیے، اس پہ پابندیاں لگوانے کے لیے، اس کی معیشت کا پٹھا بٹھانے کے لیے. بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم پر کافر قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی. صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم کثیر، تعداد بہت زیادہ ہوگی. فرمایا پھر کیا وجہ ہوگی؟ فرمایا تمہارے اندر ایک بیماری آ جائے گی، وہن. اب وہن کا لفظی معنی ہوتا ہے کمزوری، وہن. صحابہ نے پوچھا کہ وَمَل وَهْنُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کمزوری کس طرح کی ہوگی؟ کیا کوئی معیشت کمزور ہو جائے گی، سیاسی طور پہ ہم عدم استحکام کے شکار ہوں گے، جسمانی طور پہ ہمارے جسم کمزور ہو جائیں گے، کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا حُبُّكُمُ الدُّنْيَا، تمہارے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی، وَكَرَاهِيَتُكُمُ الْمَوْتِ، اور موت سے تم کراہت کرو گے، شہادت سے کراہت. اللہ اکبر. تو یہ وہی جو وہن ہے نا، جس کا معنی ہے کمزوری، یہ اسی سے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اوہانو سب سے کمزور، صرف کمزور نہیں، سب سے کمزور. فرمایا وَإِنَّ، اور بے شک، اوہن البیوتی، سب گھروں سے کمزور، ویکسٹ آف ہومس. لام زبر لا، یقیناً، بیت العنکبوت، مکڑی کا گھر ہے. ہوم آف اسپائڈر، مکڑی کا گھر. سب گھروں سے کمزور تو مکڑی کا گھر ہے. لو کانوا یعلمون، اگر وہ ہوتے جانتے. اللہ اکبر. اگر وہ جانتے ہوتے، مطلب یہ ہے کہ کاش وہ ان مثالوں پہ غور کریں، کائنات کی تخلیق میں غور کریں، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں طاقتوں پر غور کرتے کہ اللہ تعالیٰ کتنا طاقتوں والا، قوتوں والا ہے، تو وہ کبھی کمزور کمزور سہارے نہ ڈھونڈتے،
لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے ہوتے، یا کاش وہ جانتے ہوتے، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور در پہ جھکنے کا کبھی نہ سوچتے۔ اگر انہیں یہ پتہ چل جائے کہ جن کو ہم معبود بنائے بیٹھے ہیں، جن کو ہم اولیاء اللہ بنائے بیٹھے ہیں، جنہیں ہم کرنے والے، مشکل کشا، حاجت روا بنائے بیٹھے ہیں، وہ تو اتنے کمزور ہیں، وہ تو اتنے کمزور ہیں اللہ کے مقابلے۔ اب یہاں ممکن تھا کہ یہ مثال سن کر، مکڑی کے گھر کی کمزوری کی مثال سن کر، کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے میں نے جس کو معبود بنایا ہوا ہے وہ تو اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، میں نے جس کو مشکل کشائی کے لیے پکارا ہوا ہے یا جس کو پکارتا ہوں وہ تو اللہ کا پیغمبر ہے۔ ایسا خیال آ سکتا تھا، وہ تو اللہ کا نبی ہے، نبیوں کو بھی تو لوگ پکارتے رہے ہیں نا، نبیوں کو بھی تو لوگ سجدے کرتے رہے ہیں نا۔ تو کسی کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ وہ تو کمزور نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دے دیا، ان اللہ یعلم، وہ تمہارے مقابلے میں اگر کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی اللہ کا پیغمبر بھی ہے، لیکن وہ تمہارے مقابلے میں تو بڑی شان والا، بڑے مقام والا ہے، بڑے رتبے والا ہے، لیکن میرے مقابلے میں وہ کمزور ہی ہے۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں تھا کہ تم کس کس کو معبود بناتے ہو یا بناؤ گے قیامت تک؟ ان اللہ یعلم، اللہ پاک نے اپنے علم کی بنیاد پر سارے لوگوں کے معبودوں کا اللہ کو پتا، سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ پاک نے یہ مثال دی ہے مکڑی کے جالے کی۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ما، جنہیں یا جسے یدعونا، وہ پکارتے ہیں، من دونہ، اس کے سوا، من شیئن، کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، اللہ کو سب کا پتہ ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اس کا ایک ترجمہ اہل علم نے اور بھی کیا ہے، ما کا ترجمہ جو کی بجائے ما کا ترجمہ نفی میں کیا جا سکتا ہے، ما نافیہ۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ما یدعونا، نہیں وہ پکارتے، من دونہ، اس کے علاوہ، من شیئن، کسی بھی چیز کو۔ اللہ کو پتا ہے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں نا، وہ کوئی چیز ہے ہی نہیں جسے وہ پکار رہے ہیں، وہ تو بے وقوف بنے ہوئے ہیں، ایویں ہی ہوا میں ہی باتیں کری جا رہے ہیں۔ کوئی آگے سننے والا ہو، کوئی رسپونڈ کرنے والا ہو تو اس کو پکارا جائے۔ گویا کہ جو لوگ اللہ کے سوا اور سہارے ڈھونڈتے ہیں، اوروں کو پکارتے ہیں، وہ اس طرح سمجھ لیں کہ کسی چیز کو پکار رہے ہی نہیں۔ یہ ان کی خام خیالی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہے ہیں۔ پکارنے کا فائدہ تو تب ہو نا اگر اگلا سن رہا ہو اور اگلا کو رسپونڈ کرے، اگلا کو مدد کو پہنچے۔ وہ تو سن ہی نہیں رہے، ان تک تو تمہاری پکار جا ہی نہیں رہی، گویا کہ تم کسی کو اللہ کے سوا پکار ہی نہیں رہے۔ یعنی حقیقت میں اللہ کے سوا کسی معبود کا کوئی تصور حقیقت میں ہے ہی نہیں، یہ سب ان کی خام خیالیاں ہیں۔ یعنی اللہ کے سوا جنہیں پکارتے ہو وہ کچھ بھی نہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ کچھ نہیں ہے، اور جس رب کو چھوڑ کے پکار رہے ہو وہ العزیز ہے، سب پر غالب، وہ الحکیم ہے، سب سے زیادہ علم والا، حکمت والا، دانائی والا۔ اس کے بعد تیسری آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے یہ مثالیں بیان کرنے کی حکمت بیان فرمائی، کیونکہ کافروں کی طرف سے یہ اعتراض بھی کیا گیا تھا نا، سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے۔ انہوں نے کہا تھا جی اللہ پاک نے وہاں مچھر کی مثال بیان فرمائی تھی، تو باؤزتن، تو
اعتراض کیا تھا کافروں نے، اللہ اتنا بڑا اور مچھر کی مثال. اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ بات چھوٹی بڑی چیزوں کی نہیں ہے کہ اللہ بڑا ہے تو وہ کسی چھوٹی چیز کی مثال نہیں بیان کر سکتا. مثال تو بیان ہو رہی ہے تمہارے لیے، تم تو چھوٹے ہی ہو نا، اور مثال تو ہوتی ہے سمجھانے کے لیے. تو اللہ پاک سمجھانے کے لیے اگر کسی چھوٹی چیز کی ضرورت ہے تو وہاں چھوٹی چیز کی مثال ہی دے گا، بڑی چیز کی ضرورت ہوگی تو بڑی کی مثال دے دے گا. تو اللہ پاک نے وہاں کافروں کا یہ اعتراض ذکر کیا ہے نا سورۃ البقرہ میں، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں اللہ نے اس کے ساتھ مثال دینے سے کیا ارادہ کیا، کیا مقصد ہے. بہرحال اس کا جواب اللہ پاک نے وہاں بھی دیا، یہاں بھی دیا، اور بھی کئی جگہوں پہ دیا. فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں ہیں. امثال مثال کی جمع، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں ہیں. نَضْرِبُ، ہم بیان کرتے ہیں. ضَرَبَ یضرب کا معنی مارنا بھی اور چلنا بھی اور مثال بیان کرنا، تینوں میں مارنے کا معنی موجود ہے. ایک تو ہوتا ہے نا براہ راست چوٹ لگاتے ہیں کسی چیز پہ، یہ ضرب ہے. اور جب آپ زمین پہ چلتے ہیں نا اس وقت بھی پاؤں زمین پہ مارتے ہی. اور جب آپ کسی کو کوئی مثال سناتے ہیں تو وہ مثال بھی جا کے دل پہ دماغ پہ چوٹ ہی کرتی ہے. وہ بھی آپ کسی کے دماغ پہ مثال مارتے ہی ہیں، اور اس سے اگر سمجھدار ہوگا تو وہ ہوش میں آ جائے گا اس مثال کے دماغ پر لگنے سے. بہرحال مثالیں بیان کرنے کے لیے بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ ضرب یضرب کا لفظ استعمال کیا ہے. یضرب سے، یضرب وہ مارتا ہے یا وہ بیان کرتا ہے، تضرب تو بیان کرتا ہے، اضرب میں بیان کرتا ہوں، اور نضرب ہم بیان کرتے ہیں. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں ہیں. نضربها ہم بیان کرتے ہیں، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے امثال کی طرف. نضرب ہم بیان کرتے ہیں، ہا انہیں یا جنہیں، للناس لوگوں کے لیے، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں. وما يعقلها، اور ماں کے بعد جملے میں اللہ آ رہا ہے اس لیے ماں کا ترجمہ نہیں. وما يعقل، اور نہیں عقل استعمال کرتے اور نہیں سمجھتے، ہاں انہیں مثالوں کو. مثال سے بات تو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے لیکن آتی صرف سمجھنے والوں کو ہے، جاننے والوں کو ہے، غور و فکر کرنے والوں کو ہے. وما يعقلها، اور نہیں انہیں سمجھتے، الا العالمون، مگر صرف جاننے والے، مگر جاننے والے یا صرف جاننے والے. اللہ اکبر. جاننے والے سے مراد یہ ہے کہ جو زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں. آپ دیکھیں سائنسدان وہ کتنی گہرائی میں جاتے ہیں لیکن وہ سمجھنے کی نیت سے، رب کو پہچاننے کی نیت سے کسی چیز میں بھی غور نہیں کرتے. جو سمجھنے کے لیے، رب کو پانے کے لیے اور اس کے احکامات کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کرے گا، زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی نشانیوں پہ غور کرے گا، اسے بات سمجھ آ جائے گی. سوچ بچار کرنے والے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور انہیں صرف جاننے والے ہی سمجھتے ہیں. جاننے سے مراد جو سوچتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، سوچ و بچار. اور انہی کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ پاک نے لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ فرمایا، اولو الالباب بھی نہیں فرمایا. سورہ آل عمران میں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ، تو وہاں آخر میں فرمایا کہ ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو عقل کو استعمال کرتے ہیں. آخری آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ زمین و آسمان میں نے بے مقصد پیدا نہیں کی، اس کا ایک مقصد ہے. خلق اللہ، پیدا کیا ہے اللہ نے، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ. اس کے کئی معنی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ پاک نے زمین و آسمان کو بڑا پرفیکٹ پیدا کیا، بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، ان میں کوئی خامی نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں چھوڑی اس نے. ایک معنی یہ ہے بالحقی کا کہ با مقصد پیدا کیا.
ایویں ہی فضول بے مقصد کھیل کود کے لیے، کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کر دیا. جو روز ہی سورج طلوع ہوتا ہے اس کا دماغ خراب ہے، صدیوں سے وہ طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے، سردی آتی ہے گرمی آتی ہے، اور ہر سال درخت جو ہیں وہ پھل دیتے ہیں اور زمینیں اجناس اگا رہی ہیں. یہ سارا نظام ایویں نہیں چل رہا. اللہ پاک نے یہ زمین و آسمان ایک مقصد سے پیدا کیا، حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی با مقصد پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا نہیں کیا. جیسے سورہ انبیاء، سورہ دخان وغیرہ میں بھی اس کا ذکر ہے. اللہ اکبر. فرمایا پیدا تو ہم نے با مقصد کیا، لیکن اتنا بڑا سورج دیکھ کر بھی جو سوچو بچار نہیں کرتا نا، اسے اتنے بڑے سورج سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا. اتنا بڑا سورج روز طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے، زمین سے لاکھوں گنا بڑا. زمین ہی اتنی بڑی ہے تو زمین سے بھی لاکھوں گنا بڑا. تو صبر ہو سکتا کتنا بڑا ہوگا سورج. اس پر بھی غور و فکر کر کے، اگر اس پر بھی انسان غور و فکر کرے تو اس کائنات کے با مقصد ہونے کو سمجھ سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود لوگ اتنے بڑے سورج کو دیکھ کر بھی کچھ نہیں سمجھتے. بے عقل کے بے عقل ہی رہتے ہیں، بے نماز کے بے نماز ہی رہتے ہیں، مشرک کے مشرک ہی رہتے ہیں، بے دین کے بے دین ہی رہتے ہیں، اور سیکولر کے سیکولر ہی رہتے ہیں، دہریے کے دہریے ہی رہتے ہیں، اللہ کے منکر ہیں تو منکر ہی رہتے ہیں. فرمایا اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں نشانیاں تو بہت بڑی بڑی ہیں، لیکن ہیں ہر ایرے وغیرہ کے لیے نہیں. ان فی ذالک بلا شبہ اس میں لم زبر لا یقیناً آیتن بڑی نشانی ہے، بہت بڑی نشانی ہے. کس میں؟ کہ زمین و آسمان کو با مقصد پیدا کیا گیا. یہ بہت بڑی نشانی ہے بندے کو سدھارنے کے لیے. جس بندے کو یہ پتا چل جائے کہ یہ روزانہ جو صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، سردیاں آتی ہیں پھر گرمیاں آتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، بادل آتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، زمینیں فصل اگاتی ہیں، اور ہم سبزیاں اتار کر کھاتے ہیں پکا کر، اور ہم درختوں سے پھل اتار کر کھاتے ہیں، یہ سارا نظام با مقصد ہے. جس بندے کو یہ سمجھ آ جائے تو کیا اس کے لیے بہت بڑی نشانی نہیں؟ کیا یہ نشانی، یہ کسی کو یہ فلسفہ سمجھ آ جائے کہ یہ زمین و آسمان کی پیدائش با مقصد ہے، تو کیا وہ جانوروں کی طرح کی زندگی گزارے گا بے مقصد؟ صرف روٹی کھائی، کمایا، سوئے اور بس، گدھے کی طرح ڈیوٹی کی سارا دن، محنت مزدوری کی اور بس سو گئے؟ نہیں. اس کے لیے تو پھر یہ بہت بڑی نشانی ہوگی، بہت بڑا سائن ہوگا جو اس کو بدل دے گا. ان فی ذالک بلا شبہ اس میں لم زبر لا یقیناً آیتن، تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں بڑی نشانی ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، یقین رکھنے والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے. اس میں بہت بڑی نشانی، اور یہ نشانی صرف فائدہ ایمان والوں کو دیتی ہے. وہ غور کرتے ہیں کہ یہ زندگی تو با مقصد ہے، بھائی ہمیں کچھ کرنا ہے، زندگی کے بعد ایک اگلی زندگی ہے، حساب و کتاب ہوگا، جواب دینا پڑے گا، کر لو کچھ، حرام سے بچ لو، حلال کھاؤ. یہ سارے خیالات اسی کو آتے ہیں جو ماننے والا، یقین کرنے والا. ورنہ سورہ یوسف میں اللہ پاک نے فرمایا کافروں کے بارے میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نشانیوں کے پاس سے بے دھیان ہی گزر جاتے. اور ان کے کرتے دیکھ لیں بڑے بڑے سائنسدان کس کس گہرائی میں جاتے ہیں، لیکن دھیان کوئی نہیں اس طرح، اس اینگل سے سوچتے نہیں. بڑے بڑے ڈاکٹر جو ساری زندگی انسان کی ایک ایک باڈی کے حصے، آرگنز کا آپریٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اندر کیا کیا نظام. اللہ رے اللہ ہونا تو چاہیے نا. اگر وہ غور کریں تو ان کا ایمان ایک عالم دین سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائے. لیکن کوئی چکر ہی کوئی، شعور ہی کوئی نہیں، سوچ ہی کوئی نہیں، دھیان ہی کوئی نہیں. اللہ ہم سب کو زمین و آسمان میں موجود اپنی نشانیوں پہ غور و فکر کرنے کی، اور اس سے اپنے ایمان اور یقین کو مضبوط کرنے کی، اپنے اعمال کو
सुधारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको कुरान मजीद में बयान करदा मिसालों पे गौर व फिक्र करके अपने अकायद को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। जिंदा रखे तो अल्लाह तौहीद पर जिंदा रखे, और मौत दे तो अल्लाह तौहीद पर, ईमान पर शहादत की मौत अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।